لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم المعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سوا ہے، جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، عشرہ ذی الحجہ ہم سے جدا ہو چکا، رخصت ہو چکا. ذی الحجہ کا دوسرا عشرہ ابھی یہ شروع ہوا ہے، اس کا آج پہلا دن ہے. اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا دن جو ہے، جسے ہم اپنی بھاشا میں باسی، تیواسی، چوباسی کہتے ہیں، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا ایسے ہی منع ہے جیسے کہ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. ایام تشریق میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے اور پینے کا دن قرار دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، ایام التشریق کے ایام اکل و شرب، یہ ایام تشریق جو ہے یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اس میں ہمیں کھانا اور پینا چاہیے، اس میں روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے. ایام تشریق کی شام تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. ایام تشریق کی شام تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ خوشی کے ایام ہیں، کھانے پینے کے ایام ہیں، جس سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں. بہرکیف گزشتہ روز دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے اپنے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا میسج دیتی ہے؟ کہ جس طرح ہم نے اپنے جانور کی قربانی کی، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا، اپنی میں اور انانیت کی بھی قربانی پیش کریں. آج بہت سے رشتے جو آپس میں ٹوٹے ہوئے اسی انا کی وجہ سے، اسی میں کی وجہ سے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جس طرح ہم نے ایک عیب سے پاک جانور کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی طرح ہم اپنی انا کو بھی قربان کریں تاکہ آپس کے نزاع اور جھگڑے اور دوریاں یہ ختم ہوں. بحیثیت انسان کس سے خطا نہیں ہوتی ہے؟ کون ہے جو خطا سے پاک ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرے. تو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے، اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، نبیوں کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے بھی افضل گزر سے کام لیا، صحابہ نے بھی کام لیا. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، انہی بھائیوں کو آپ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے قاتل حبار بن اسود کو معاف کر دیا، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. ہم عفو درگزر سے کام لیں گے تو آپس میں رشتے جڑے رہیں گے. لیکن بسا اوقات انانیت غالب آ جاتی ہے، میں غالب ہو جاتا ہے، جس کے سبب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، پھوپھی خالہ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ. کتنے افسوس کی بات ہے. رشتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اگر ہم نے رشتوں کی قدر نہیں کی تو یاد رکھو رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے
ایسے رشتوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اپنی انا کو قربان کریں. عفو درگزر سے کام لیں. بھائی ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں, معاف کریں, چھوڑیں, درگزر کریں, مل جل کر رہیں. لیکن آج ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ اتنی سختیاں ہوتی جا رہی ہیں, تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر انانیت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اب تمہارے آنا جانا بند, شادی بیاہ میں نہیں آنا جانا, جنازے میں نہیں آنا جانا. یہ کون سی بات ہے؟ ایسا نہ کریں. عفو درگزر سے کام لیں, اپنی انا کو بھی ہم قربان کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اسی طرح یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ ضرورت پڑی تو ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, یہ چاہت اور یہ خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال آج تیرا حکم ہے, ہم جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں. اپنے جانور کو, جو عیوب سے پاک جانور, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 4 قسم کے جو عیوب بیان کیے ہیں, ان عیوب سے پاک جانور کو ہم نے خریدا, ہم تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں. رب ذوالجلال ہمارا یہ جذبہ ہے, ہمارے اندر یہ چاہت ہے, حوصلہ ہے کہ آج جانور قربان کر رہے ہیں, ضرورت پڑی تو ہم خود قربان ہو جائیں گے, اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے, گھر والوں کو قربان کر دیں گے. یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. یہ قربانی ہمیں اس کا بھی پیغام دیتی ہے. اسی طرح قربانی کے لیے ہم جب جانور خریدتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عیوب سے پاک جانور خریدتے ہیں. کسی قسم کا عیب نہیں, عیب سے پاک صاف جانور ہم خریدتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. یہ چیز بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, درس دیتی ہے کہ جس طرح تم عیوب سے پاک جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو, ایسے ہی اپنے آپ کو بھی عیب سے پاک صاف کرو. چوری, زنا, حسد, بغض, نفرت, عداوت, ہر قسم کے عیب سے اپنے آپ کو پاک کر دو. اگر ایسا کرو گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جس طرح عیوب سے پاک جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں, ایسے تم بھی عیب سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبول کر لے گا. عیب والے جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, ایسے تم بھی عیب دار بن کے جاؤ گے, چغلیاں کر کے جاؤ گے, چوری کر کے جاؤ گے, زنا کر کے جاؤ گے, ڈاکہ ڈال کر جاؤ گے, لوگوں کے حقوق مار کے جاؤ گے, تو رب ذوالجلال تمہیں بھی قبول نہیں کرے گا. ایک لمبی اور مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی, اس نے نماز پڑھا ہوگا, روزہ رکھا ہوگا, حج کیا ہوگا, بہت سی عبادات کی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو تماچے مارا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, کہ کچھ نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی, کچھ ان کو دے دی جائیں گی, کچھ ان کو دے دی جائیں گی. اور اگر حقدار باقی ہیں اور ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے گناہ ان کے سر لادے جائیں گے, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ, یہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ معاملہ کوئی آسان نہیں, بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے مسلمانوں, جس طرح ہم نے عیوب سے پاک جانور کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, ایسے ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے سے قبل اپنے آپ کو عیوب سے پاک کر لو, ان تمام قسم کے عیبوں سے اپنے آپ کو فری کر لو, تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جس طرح عیوب سے پاک جانور قبول ہو گئے, ہم بھی عیب سے پاک ہو کر جائیں, اللہ ہمیں قبول فرمائے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس لیے اس پر بھی خصوصی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ قربانی جو ہم نے اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کیا ہے, یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہمہ وقت اتباع, اللہ کے باتوں کو ماننا, اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا, یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جس طرح
السلام کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ یہ ہماری سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی ہے. تو ہم نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال پوری دنیا کے مسلمان جانور کو خریدتے ہیں، جس سے جو بھی استطاعت ہوتی ہے، چاہے چھوٹا جانور لو، بڑا جانور لے، جس طرح کا بھی جانور ہو سکتا ہے وہ خریدتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اتباع کی وجہ سے، پیروی کی وجہ سے. اگر حکم نہ ہوتا تو کون ہے جو جانور کو خریدتے؟ اور اس وقت تو قربانی کے ایام میں جانور بھی نہیں ملتے، کون ہے جو مہنگا جانور خریدے گا؟ لیکن ہم مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، ریٹ نہیں دیکھتے، مال پیسہ نہیں دیکھتے، کتنا مہنگا ہے، کیسے ہے، کیا ہے. چلو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. گھر کے اندر 5 افراد ہیں لیکن 50,000 کا بھی بکرا ہم خرید لیتے ہیں. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. یہ صرف اسی میں اتباع نہیں، یہ اتباع ہر چیز میں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم فرمایا ان تمام چیزوں کو ہمیں بجا لانا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس جز پر ہم عمل کریں اور بس کام ختم. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو ہم پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں ہدایات دی ہیں اور یقین جانیں کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب الجلال ہمارا نگہبان ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا. کائنات کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ جس کا محافظ نگہبان اللہ ہوتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا بھی نہیں کر پاتی ہے. آپ دیکھ لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اہل مکہ نے میٹنگ کی، الگ الگ قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیے کہ ان کی خاندان کے لوگ بدلہ نہ لے سکے، اور اس طرح 50 نوجوانوں کو آپ کے گھر کے باہر متعین کر دیں گے. جیسے ہی محمد نکلے اور قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نکل گئے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، کچھ نہیں کر سکے. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، لیکن رب الجلال جس کا نگہبان بن جاتا ہے، جس کا محافظ بن جاتا ہے، پوری دنیا کی طاقت میں اس کا کچھ کر. آپ دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام جن کو پوری قوم والوں نے مل کر آپ کے حوالے کر دیا، بظاہر بچنا ناممکن، لیکن محافظ اللہ تو آپ گلے گلزار بن گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم، اور آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. آگ نے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون اور فرعون کا لشکر، سامنے دریا، بچنے کا کوئی چانس نہیں، پیچھے لشکر، سامنے دریا، جائے تو کہاں جائے. قوم والوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، جائے تو کہاں جائے، پیچھے لشکر ہے اور آگے دریا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں. کیوں ڈرتے ہو، خوف کیوں کرتے ہو؟ یہ کائنات چلانے والا اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا محافظ بن جاتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت کچھ کر نہیں پاتی. اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے عصا کو سمندر اور دریا میں مارا اور وہ راستہ بن گیا. بآسانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ دریا سے ان کا آخری آدمی نکل رہا تھا، بنی اسرائیل کا آخری شخص نکل رہا تھا، اور ادھر دریا میں فرعون اور ان کے لشکر کا آخری آدمی انٹری کر رہا تھا، داخل ہو رہا تھا. جب سارے لوگ یہاں داخل ہو گئے اور ان کے سارے لوگ وہاں نکل گئے، اللہ نے پھر اسی راستے کو پانی بنا دیا اور سارے لوگ ڈوب گئے. اس وقت
فرعون کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان لانا کام تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر محافظ اللہ بن جائے کائنات کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہر جگہ ظلم ہے، ستم ہے، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ آج مسلمان کے نام پہ ظلم و ستم کی انتہا ہے، مگر مسلمانوں یاد رکھو رب ذوالجلال اگر ہمارا محافظ ہے کائنات کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ محافظ کب بنے گا؟ جب ہم اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، جیسا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے جانوروں کو خریدا اور اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو مسلمانوں متبع سنت بن جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، کبھی دقتیں نہیں آئیں گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم خوشیاں منا لیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ان سب پوائنٹ پہ ہم غور نہیں کرتے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو ایک ایک پوائنٹ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کس قدر ان کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ بہت سے پوائنٹ، بہت سی عبرتیں، بہت سی نصیحتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جب بات آئی تو ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، کس قدر مصیبتیں آئی، باپ نے کہا نہیں مانو گے، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، میری بات نہیں مانو گے رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا، علاقے سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے۔ اب یہ ناسی کا میٹر آیا، کتنے لوگ خوف زدہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ علاقے سے نکلنے کی دھمکی بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی دھمکی ملی، لیکن کہا کوئی بات نہیں، میں علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو دعوت کی فیلڈ میں، دعوت کے میدان میں مسلمانوں مشکلات، پریشانیاں آئیں گی۔ اگر آپ مبلغ ہیں، داعی ہیں، دین کی راہ میں لوگوں کو بلانے والے ہیں، آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، کسی جنگی جماعت کے ذمہ دار ہیں، آپ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، پریشانیاں آئیں گی، کوئی بات نہیں، صبر کریں، صبر کر کے ہم کام کرتے رہے۔ ہم کام لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کام میں اخلاص ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے اور یہ قربانی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں جس طرح ہم نماز اور قربانی اور زندگی اور موت کو اللہ کے لیے کہہ دیے، ایسے ہی ہماری زندگی کے اندر تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ یعنی ہمارے تمام اعمال میں للہیت ہونی چاہیے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر للہیت نہیں، خلوص نہیں، تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ اس وقت حجاج حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر اخلاص نہیں، 4 لاکھ کی رقم لگا کر گئے، ان کا حج بھی قبول نہ ہوگا۔ ہم نے 50,000 کا جانور خرید کے قربان کیا، اگر اخلاص نہیں، ہمارا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے، اگر اخلاص نہیں، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، یہ ہے کہ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اگر اس خوف سے ہم آئے ہیں تو ہماری یہ بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہماری عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے اندر اخلاص والدیت ہوگی۔ اور قربانی سے ہمیں یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیں، جیسا کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی اعلان فرما دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہم اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں، جو بھی دینی کام ہو ہر کام میں اخلاص پیدا کریں۔ آپ دنیاوی کام میں بھی اخلاص پیدا کر لیں، مان لو آپ کوئی بزنس کر لو، تجارت کر لیں،
مخلص بن کر آپ تجارت کریں گے اس میں بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اس لیے قربانی کے احکام سے ہمیں جو عبرت والی چیزیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صالح بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیے تو انشاءاللہ امت مسلمہ میں سدھار آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر تبدیلی نہیں کیے یوں ہی اپنی زندگی گزارتے جائیں گے تو پھر یقین جانے کی جو مشکلات پریشانیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جائیں گی، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ کبھی یہ ہم نہ سوچے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے گی، ہم خوشحال ہو جائیں گے، دولت والے ہو گئے تو خوشحال ہو جائیں گے۔ الگ الگ لوگوں کی رائے ہے، کوئی کہتا ہے یار ہمارے IAS آفیسر کا زیادہ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، MP MLA زیادہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، ہم دولت مند بہت بڑھ گئے سب کو خرید لیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب کہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فتح اور کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، تعداد بہت کم لیکن ہزاروں پر غالب، کیوں؟ اخلاص، للہیت اور ان کے اندر خلوص اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ اس لیے ہم سب کو مل کر ہر قدم میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، اور بھی ہر قسم کے خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اللہ اس کے رسول کی ہر قدم پہ اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگا، تبھی جا کر کامیابی اور کامرانی ہمارے ہاتھ لگے گی، ورنہ یوں ہی ذلیل ہو کر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو عبرت مل رہی ہے، سبق مل رہا ہے، اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، انہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان بے قصور جو قصوروار ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں۔ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما دے۔ اللہ ظالمین کو، ظلم کرنے والے کو عبرتناک سزائیں دے۔ مولا کریم مجرم ایک ہوتا ہے پورے گھر والوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، اللہ اس طرح کا ظلم کرنے والے ظالمین سے پروردگار تو جلد سے جلد انتقام لے اور ان ظالموں کو عبرتناک سزائیں دے۔ مولا اللہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کو باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، غیب سے ان کی مدد فرما، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں کہ دنیا کے کسی اور خطے کے مسلمان ہوں۔ اللہ بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں درد ہے جب کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى۔